صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من اہل العلم في قوله تعالی فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون عن قول لا الہ الا اللہ، وقال تعالی لمثل هذا فليعمل العاملون۔ وبه قال حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ الحمدللہ ہماری درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس حدیث کے تعلق سے بہت ساری باتیں موجودہ حالات کے اعتبار سے، میں نے ملک کے حالات کے اعتبار سے عرض کر دیا تھا کہ اسی حدیث کو ایشو بنا کر لوگ جن کے ذہنوں میں، جن کے دل دماغوں میں مسلمانوں کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اسلام کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسی حدیث کے اندر تمہارے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لاتے ہو تو خیریت، ایمان نہیں لاتے ہو، مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اسی حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہے فتنہ مچاتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ جہاد سے روکا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں آ چکی، اب ان تمام باتوں کو دہرانا یہ جو ہے وقت اس میں بیکار ہو جائے گا۔ آج کی حدیث بھی جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کرنا بھی ہے، آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو فرما رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے مرتبہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ دوسرے درجے پر ایک اور عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دو کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو تیسری عبادت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ اس بات کے بیان میں جو یہ کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی ہے، ایمان عمل ہی ہے، اس بات کے بیان میں، اور اس میں جو ہے دلیل کے اعتبار سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تین آیتیں لا رہے ہیں۔ پہلی آیت جو آ رہی ہے ہمارے سامنے وہ 14ویں پارے کی آیت ہے، اور اس کے بعد وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، اور اسی طریقے سے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بھی، اور اسی طریقے سے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ سورہ صافات کی آیت شریفہ ہے۔ تو یہ جو ہے تین آیتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔
ایک آیت 14ویں پارے سے تعلق رکھتی ہے، ایک آیت 25ویں پارے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک آیت 22ویں پارے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے تین باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور تینوں باتوں کا خلاصہ مفہوم ایک ہی ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے بدلے میں ہم تم کو کیا کریں گے؟ جنت دیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ رب العزت تمہارا رب تم سب سے پوچھے گا ان تمام کاموں کے بارے میں عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور تیسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ صافات کی آیت شریفہ ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں کے لیے ضروری ہے وہی عمل تم کرو، وہی اعمال تم کرو جو اعمال تم کو کامیابی تک پہنچاتے ہوں، جن اعمال کے ذریعے تم کامیابی تک پہنچتے ہو، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو تینوں آیتوں کا مفہوم اور خلاصہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت اعمال کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ، ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان ہی اصل چیز ہے، ایمان رہا تو بس کافی، اعمال کی ضرورت نہیں، اعمال کیسے بھی ہوں ایمان اگر رہا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ وصول کے خلاف ہے، اللہ کے سنت کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر تذکرہ کیا، قرآن کے اندر جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جنت کے تذکرے کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا تو وہاں جو ہے اعمال صالحہ کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو جو ایک فرقہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان ہی اصل چیز ہے، ایمان اگر ہے بندے کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، بس وہی کافی ہے، اس کے لیے نہ تو نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تو روزوں کی ضرورت ہے، نہ تو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ تو حج کی ضرورت ہے، نہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں، بس ایمان اگر رہا تو آدمی کامیاب۔ اگر یہی مقصد تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادتوں سے کیوں بھری تھی؟ سب سے زیادہ عابد کون دنیا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں، آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو ہے جو فرقہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان اگر رہے تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، اعمال کی ضرورت نہیں، تو پھر جو ہے بہت ساری باتوں کو جھوٹے ثابت کرنا پڑے گا، بہت سارے بات جو ہیں جھوٹے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک پھول جاتے تھے۔ امی جان پوچھتی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بنوں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایمان اگر رہے، اعمال صالحہ نہ رہے تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال بھی 100% اعمال کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی نماز جو ہے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، مرضی جب روزے رکھ رہے ہیں، جب مرضی آیا چھوڑ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے، شرائط کے ہونے کے بعد، وہ جو شرائط پائے جانا ضروری ہے، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی اعمال کی ضرورت نہیں، یا پھر کوئی آدمی جو ہے کبھی کبھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کبھی کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسی طریقے سے مال آدمی کے پاس موجود ہے، حج نہیں کرتا، یا حج کرتا ہے تو اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو ان تمام
سوالوں کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. اللہ رب العزت ان فرائض کا حساب لیں گے. حدیث پاک میں بات آتی ہے فرض نمازوں کا حساب ہوگا, فرض روزوں کا حساب ہوگا, فرض زکوٰۃ کا حساب ہوگا, فرض حج کا حساب ہوگا. جو فرائض ہیں ان کا اللہ رب العزت حساب لیں گے. اس کے بعد دوسرے درجے میں نوافل کا. تو یہاں جو فرقہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان رہے تو آدمی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے, اعمال کی ضرورت نہیں, تو ان کی وہ بات جھوٹی ہے. ان کی وہ بات جھوٹی ہے, کیونکہ قرآن ہمیں چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس آیت کا ترجمہ, اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. اس فرقے کی بات کو اگر لے لیں گے, اس جماعت کی بات کو اگر لے لیں گے جو جماعت یہ کہتی ہے کہ بھئی ایمان صرف کافی ہے, اعمال کی ضرورت نہیں, تو پھر آدھے سے زیادہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا. تو اس لیے ایمان بھی ضروری ہے, اعمال بھی ضروری ہیں, اور اعمال میں بھی 100% اعمال ضروری ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی منمانی طریقے سے کرتے رہے, سنت کے مطابق نہیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مشابہ نہیں ہوئے ہمارے اعمال, تو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی تردید میں اس جماعت کو جو ہے جواب دینے کے لیے قرآن شریف کی 3 آیتیں لا رہے ہیں. اب حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, بہت اونچے صحابی ہیں, بہت ہی بڑے فضائل ان کے ہیں. یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ان کی کہ پورے دنیا میں آج کے زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں نہ پڑھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں نہیں پڑھتا تو وہ آدمی کامل جو ہے عالم نہیں ہو سکتا. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ عالم بننے کے لیے, عالم کے لیے ضروری ہے کہ عالم بخاری شریف پڑھ لے. کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر بخاری شریف پڑھے تبھی اس کو عالم کہا جائے گا. اگر آدمی 9 سال کا جو ہے مولویت کا کورس ہے, آخری سال میں جا کر بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, اور اسی طریقے سے نسائی شریف, اور اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف, طحاوی شریف, یہ تمام حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. موطا امام مالک, موطا امام محمد, یہ تمام حدیث کی کتابیں ہیں. اس میں سب سے پہلے درجے پر کون سی کتاب آتی ہے؟ ابھی ہمارے سامنے جو موجود ہے کتاب, یہ بخاری شریف آتی ہے, جس کو پورے دنیا کے علماء نے جس کے بارے میں اتفاق کیا ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کے کتاب کے بعد اگر کوئی سچی کتاب دنیا کے اندر ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھ لے. اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, پیچھے بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں. تو یہاں جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو وقت اسی میں ہی جو ہے گزر جائے گا. تو ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ سئیلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای العمل افضل, کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, ورسولہ, اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ اور چیز ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر بھی ایمان لانا, وہ اور چیز ہے, وہ تو ہے ہی. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان ہو اور اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان ہو. اور اسی طریقے سے پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنا جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جائے اور اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے کفار سے لڑ کر, اس کو جو ہے جہاد کہا جاتا ہے. جہاد اس کو کہا جاتا ہے حدیث کے الفاظ میں کہ آدمی جو ہے اپنا مال اور جان کے ساتھ جائے, اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے دوسری قوموں سے لڑے, اللہ کے دین کو اونچا کرنے کا مقصد ہو, تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے درجے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا ہے.
اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اونچا کرنا نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے مجاہد کہلانا اور اسی طریقے سے شہید کہلانا، اگر یہ مطلوب ہے تو اس آدمی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک مجاہد کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک شہید کو جو مرتبہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ مرتبہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، قیل ثم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال حج مبرور، حج مبرور ہے۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ حج مبرور۔ اس حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، دوسرا اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا، تیسرا حج مبرور ادا کرنا۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ فقہاء اکرام فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے محدثین فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، جس کو ہم عام لفظوں میں حج مقبول کہتے ہیں۔ حج مبرور، حج مقبول کو کہا جاتا ہے وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی حج کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حج اللہ کے یہاں قبول، یہ حج اللہ کے یہاں مبرور، یہ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ حاجی کو جب حاجی حج کے لیے روانہ ہو جائے تو اس کے ہر رکن کے اوپر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا ہر رکن پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا ہر جو بھی عمل وہاں جو بھی اعمال کرنے ضروری ہیں اور جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، حاجی ان تمام کاموں سے رک رہا ہے یا نہیں، اور ان تمام کاموں کا جس میں حج کے اندر حکم دیا گیا ہے ان تمام کاموں کو کر رہا ہے یا نہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری علامت، دوسری نشانی حج مقبول کی، حج مبرور کی، محدثین فرماتے ہیں ایک بندہ جب حج کے لیے روانہ ہو جائے اور وہ حج اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اللہ رب العزت حج سے لوٹنے کے بعد اس کو پوری زندگی اپنے احکامات کا پابند بنا کے رکھیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو جس بندے کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ بندہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ اس کو یہ توفیق دیں گے۔ اور جو حاجی حج کے لیے جائے اور حج کر کے واپس آئے اور وہ بندے کے اس حاجی کے زندگی میں اللہ کے احکامات مکمل طریقے سے نہیں آ رہے ہیں یا پھر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی علامت ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج مبرور کی دو علامتیں حضرات محدثین نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام کیا ہے؟ حج مبرور ادا کرنا۔ اور بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ نماز جو ہے اول وقت میں پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور بعض حدیثوں میں روزے کے بارے میں فرمایا گیا اور کچھ حدیثوں میں صدقے کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ اب یہاں بھی جو ہے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی مختلف حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین عمل ایک حدیث میں جہاد، ایک حدیث میں ایمان، ایک حدیث میں نماز، ایک حدیث میں روزہ، ایک حدیث میں صدقہ۔ کیوں؟ تو محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پوچھنے والے کے اوپر ہوتا ہے، پوچھنے والے جو صحابی ہیں ان کے طبیعت کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کو پکڑ کر، ان کے مزاج کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس صحابی کے اندر یہ چیز کی کمی تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی طبیعت کو پکڑ کر اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے محسوس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے مختلف حدیثوں میں مختلف باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے اعتبار سے اور موقع محل کے مناسبت سے حضرات صحابہ کے طبیعتوں کو، مزاجوں کو پکڑ کر مختلف جوابات دیتے تھے۔ اب یہاں جو ہے ہمیں یہ بات
واضح طور سے سمجھ میں آ گئی کہ جو جماعت کہتی ہے کہ صرف ایمان کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، تو ان کی وہ بات بالکل جھوٹی ہے، ان کی وہ بات بالکل جھوٹی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف ایمان ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ لوگ، ان لوگوں کا ایمان جو ہے مکمل طریقے سے اکمل درجے تک نہیں پہنچا، وہ اپنے ایمان میں کامیاب نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اللہ کے جو قانون ہیں، اللہ کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اندر کمی بیشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان کا تذکرہ کیا، اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے۔ سورہ عصر کے اندر موجود ہے، والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف یہاں اس کی تفسیر میں بہت سارے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا 1، وعملوا الصالحات 2، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3۔ تو ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، پہلے بات میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پورے دنیا کے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں بھی اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف ایمان لانا کامیابی تک آپ کو پہنچا نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ صرف اعمال کرتے رہے، ایمان رہا اعمال کرتے رہے، تب بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لانے کی وجہ سے، اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، اس کے اوپر جمے رہنا، اس کے اوپر صبر کرنا اور حق کے ساتھ جمے رہنا۔ اگر یہ کام کر لیا کوئی آدمی، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، اعمال صالحہ اور ایمان ہونے کی وجہ سے جو مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، ان کے اوپر بھی صبر کر رہا ہے اور حق کے ساتھ جمع ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ آدمی کامیاب۔ تو قرآن کے ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ 3 میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایمان بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری۔ اور جو جماعت یہ کہتی ہے کہ اعمال کی ضرورت نہیں، ان کا یہ کہنا بالکل جھوٹا ہے اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اگر ایمان، صرف ایمان کو لیا جائے، اعمال کو اگر چھوڑ دیا جائے، تو پھر جو ہے دین کا اکثر حصہ جھوٹا ہو جائے گا۔ دین کا اکثر حصہ جس کے بارے میں یہ حکم لگانا پڑے گا کہ یہ حصہ جو ہے، اس حصے کے ذریعے سے پچھلے زمانوں سے لوگ جو ہے دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے، جیسا کہ آج کل ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، ایک جماعت ایسی بنی ہوئی ہے اور ایک فرقہ ایسا بنا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے نماز کے بارے میں قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں دیا، کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ ایسا ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے اور پوری جو ہے طاقت کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا ہے اپنے جو ہے دین کا، اپنے مسلک کا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی صلاۃ کا ذکر کیا ہے، صلاۃ کا مطلب درود شریف ہے، اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اگر قرآن کو صحیح سمجھتے، قرآن کے ایک ایک حرف کو دیکھتے، تو ان کو سمجھ میں آ جاتی بات کہ یہ جو ہے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، 2 وجہوں کی وجہ سے لوگ جو ہے منمانی کرتے ہیں، منمانی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز، ایک تو قرآن حدیث کا مکمل علم ان کے پاس نہیں، دوسرا منمانی یعنی کہ ہٹ دھرمی، ضدی پن، کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسی کے اوپر رہیں گے۔ تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو علم والے الحمدللہ بہت بڑے، بہت جبال العلم شخصیات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے ایسے جو ہے علم والے موجود ہیں کہ اس کی جو ہے کوئی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ایسے علماء جو ہے ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں، قرآن شریف کو جو ہے سب سے بہتر طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے والے ہمارے ہندوستان کے لوگ اور ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا قرآن کے تعلق سے کہ قرآن اترا عرب ممالک میں، اور یہ میری بات نہیں،
یہ میری بات نہیں، پورے دنیا کے علماء کی بات ہے کہ قرآن کے بارے میں لوگ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اترا عرب ممالک میں، اس کو بہترین انداز سے پڑھا گیا مصر میں، اور اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لایا گیا، قرآن کے مکمل باتوں کے اوپر عمل کیا گیا ہندوستان میں۔ تو یہ پورے دنیا کے علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ جو ہے آج بھی ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے اللہ والے اور علمی جو ہے شخصیات موجود ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے ان سے پوچھنا ہے، ان سے جو ہے سوال کریں گے تو انشاءاللہ ان سوالوں کا ہمیں بہترین جواب اور اطمینان بخش جواب ہم کو مل جائے گا۔